لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرفا جل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قرآن کریم اس آیت کی تلاوت کی گئی سورہ آل عمران، یہ ایک ایسے عنوان کی آیت ہے اور ایک ایسا اس میں سبجیکٹ زیر بحث آیا ہے جو پورے قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوا. یہ پیغام بہت تکرار کے ساتھ قرآن میں آیا اور بہت خلاصہ اس کا یہ کہ نجات کا دار و مدار صرف اور صرف اسلام پہ. اللہ کا آخری پیغام دین کامل نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹنے والا، بلکہ اس دنیا سے لے کر آؤٹر گیلیکسی کے سب سے آخری ستارے جہاں پر بھی کوئی صاحب عقل مخلوق رہتی اس کے تمام مسائل کا حل اسی اسلام میں. اور اگرچہ میری آج کی مجلس مرجعیت کے حوالے سے نہیں ہے اور چوتھی اور آخری مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہونے جا رہا، لیکن صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے مراجع کرام ان کا ویژن کیا ہے اور کہاں تک وہ دیکھتے. حضرت آیت اللہ عظمہ آقا خمینی رضوان اللہ علیہ تحریر الوسیلہ میں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا اور توضیح المسائل کا بھی جو مکمل ترجمہ ہوا، اس کے آخر کے ابواب کے چیپٹر دیکھ لیے جائیں جس کے اندر ان سیاروں سے متعلقہ مسئلے بیان کیے گئے. اور کب 1965 میں کتاب پہلی بار چھپی تھی کہ جب انسان نے ابھی چاند پر کے قدم نہیں رکھا اور کائنات کے یعنی اس یونیورس میں بہت سارے دور و دراز کے ستاروں کے بارے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی معلومات کچھ نہیں. اس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقہی اعتبار سے اور دیگر مراجع کی بھی زحمتیں ہیں، لیکن چونکہ میری ایک کوشش ہوتی کہ حوالے ایسی کتاب کے دوں جو اردو میں آسانی سے مل جائے تاکہ اگر یہ چیک کرنا چاہے کہ جو کچھ مولانا نے پڑھا یہ واقعا ہے کہ اپنی جانے سے کچھ بنا کے پڑھتی. جہاں مجبوری ہو وہاں تو ایک مسئلہ عربی اور فارسی کے حوالوں کا رہتا، لیکن اگر میں کوشش کرتا ہوں اس صرف حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے رسالہ عملیہ کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کے ان مسائل کا اردو ترجمہ ہو کے چھپ بھی چکا ہے. اور ایسے ایسے مسائل جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں کہ کبھی سائنس اتنی ترقی کرے گی. دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو فتنہ اور فساد برپا کرنے میں مزہ آتا. اور وہ مسئلہ ہے چاند کا مسئلہ. رمضان ہوا کہ نہیں، عید ہوئی کہ نہیں، بلکہ میری معلومات کے مطابق اس سال پاکستان میں بھی شاید
شاید 2 عیدیں ہوں، یورپ میں 4 عیدیں ہوں، پورا ہفتہ عید کرنا، منگل کو جمعرات جمعہ ہفتے تک لوگوں کی عید چل رہی ہے۔ اب غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، مسائل کو ہم نہیں جانتے، الزام اٹھا کے رکھ دیتے ہیں فی الحال مجتہدین پر۔ وہی ہمارے سامنے ایک آسان ہدف اور ٹارگیٹ، اور جب امام آئیں گے تو یاد رکھیے کہ یہی سارے الزام امام پہ لگے ہیں۔ میں اپنے اندازے اور قیاس سے بات نہیں کر رہا ہوں، روایتوں پر روایتیں موجود ہیں کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی پہلی مخالفت تو وہی لوگ کریں گے جو سب سے زیادہ اس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے اور انتظار بھی کر رہے تھے، بلکہ مخالفین جو اپنوں میں سے ہیں ان کی تعداد بھی روایت میں آئی کہ 2/3 لوگ امام کے خلاف ہو جائیں، یہاں تک کہ جب امام ظاہر ہوں گے، اگرچہ کسی کو نہیں معلوم کب ظاہر ہوں گے، یہ خدائی راز ہے، لیکن چونکہ آج کل آیت اللہ عظمہ غیر تقیہ بہجن دامہ ذلہ العالی کے حوالے سے یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جو ہمارے بچے اور نوجوان کمپیوٹر کے شوقین ہیں وہاں روزانہ 2-4 ای میل مختلف گروپس کی جانب سے آ رہی ہے کہ آیت اللہ عظمہ نے اعلان کر دیا کہ ظہور امام بہت قریب ہے۔ یہ خدائی راز ہے، کسی کے علم میں نہیں، لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ جب امام آئیں گے تو اس سے متعلقہ جو نشانیاں بتائی گئی ان میں سے ایک ایسی ہے جو ہمیں بہت غیر متوقع طور پہ اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں ابھی تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال اسی امام بارگاہ میں انہی 4 مجالس میں سے دوسری مجلس میں شب جمعہ تھی، تو شب جمعہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ امام کا کیا، اور اس میں ایک حدیث بہت مشہور حدیث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے، میں اپنے طالب علم آپ نے بار بار سنی، اور وہ یہ کہ ظہور امام سے پہلے روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کی 1/3 آبادی اس کی وجہ سے مرے گی، بھوک کا امتحان بھوک کی وجہ سے، اور 1 سال کے اندر کہ دنیا کے بڑے بڑے اقتصادی نظام زمین بوس ہو گئے، نحس ہو گئے، ایسے ممالک جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، اور وہاں کے یہ والا امتحان اس طرح شروع ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت اپنے اکنامیکل پرابلم کی وجہ سے اتنی پریشان کہ اگر پاکستان میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ماں نے اپنے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی غربت کی وجہ سے، وہاں ہم سن رہے ہیں کہ نیو یارک کے وال اسٹریٹ کے کتنے ہی بلینر بروکر 60 منزل کو 70 منزل کو 80 منزل کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر رہا، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ اقتصادی بحران ہمیں دنیا میں اس طرح نظر آ رہا کہ آئندہ زمانے کے بارے میں پیشین گوئی یہ ہے کہ لوگ سونا لے کے پیور گولڈ ہاتھ سے نکلیں گے، ان کو سونا ان کے ہاتھ میں ہے لیکن روٹی ان کو نہیں ملے گی۔ چیزوں کی مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، چیزوں کا نامعین ہونا۔ ایک وہ منزل آئے کہ جہاں پہ یہ ڈالر اور پاؤنڈ، روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی دیکھا، روٹی ہی نہیں، اور ہم نے بڑی تیزی سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ مغربی دنیا میں اس کا نام آج کل رکھا ہے کریڈٹ کرنچ، اور یہ 1 سال کے اندر اس تیزی کے ساتھ یہ بحران پیدا ہوا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ لیکن میرا موضوع جو فی الحال اس سال کی ان 4 مجالس میں امام کے حالات نہیں ہے، اس لیے میں بہت سرسری سے
گزرا جس وجہ سے میں اتنی بار بیان کی وہ یہ کہ ابھی جو قوم کا ہدف یا ٹارگٹ مجتہدین اور مراجع ہیں ظہور کے بعد یہی کیفیت ایمان کے ساتھ ہو، بلکہ جب امام ظاہر ہوں گے تو اس وقت عالم اسلام اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ سفیانی نام کا ایک آدمی اسلام کے نام پہ ایک ایسی حکومت قائم کرے جس کا مقصد ہی اسلام کا خاتمہ، لیبل ہوگا اسلام کا، کوفے میں حملہ، نجف میں حملہ، مدینے میں حملہ، آخر جب وہ خانہ کعبہ کا رخ کرے گا اور زمین پھٹے گی اور اس کی وہ فوج اس میں خراب ہو جائے گی، اس وقت وہ خود نہیں ہے، وہ خود تو بیٹھا ہوا ہے اپنے کیپٹل، اس وقت امام ظاہر ہوں گے جو عالم اسلام کے لیے سخت ترین مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اتنے قتل و غارت کری اس کے لشکر نے کی اور اسلام کے نام پر کہ کئی شہروں کے حوالے سے روایت ہے کہ اس میں اتنا بے گناہ مسلمانوں کو خون بہا ہوگا کہ گھٹنوں گھٹنوں خون گلیوں میں کھڑا ہوگا اور پھر مدینہ تمام اور پھر مکے کی طرف ارادہ، اور یہ کوئی کافر کا لیبل لگا کے یا کافر بن کے نہیں آئے، مسلمان بن کے آئے۔ کیوں؟ عالم اسلام کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، وہ چونک جاتے ہیں۔ مدینے میں ہم روضہ رسول کی تباہی ایک مسلمان کے آس خاصی حاجیوں کے سامنے تلخ باتیں آتی ہیں دوران حج، آج بھی وہاں کی حکومت کے حوالے سے توہین رسالت، شان رسالت میں گستاخی، زری کے قریب جانے والے کے ساتھ وہ بدترین سلوک۔ لیکن ہم صاحبان ایمان جو کہ یزید کے پورے حالات پڑھتے ہیں، ہمیں پتا کہ اس سے پہلے بھی مدینے کو تباہ کیا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور خانہ خدا پہ حملہ کیا، ابرہہ کے لشکر سے اللہ نے بچا لیا، لیکن یزید اور حجاج ابن یوسف 200 کروڑ مسلمان، دونوں کی تعریف آج کل کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نئی بات نہیں۔ جو بات میں کہنے جانا تھا وہ یہ کہ امام آئے تو ایک ایسے موقع جب خانہ خدا کے خطرے میں ہو، اور اس کے بارے میں بڑی تصدیق حدیث بھی ہے، لیکن آج اس وقت امام ظاہر سفیان قتل عام کر رہا اور اس کا زیادہ نشانہ اور ہدف مسلمان ہے، کافروں کے علاقے میں تو رخی نہیں کر رہا، مدینہ مکمل تباہ۔ وہی اس کی کیفیت ہے کہ یزید کے لشکر کے زمانے میں ہوئی، مسجد النبوی کو استبل تک بنایا گیا، گھوڑوں کا احتجاج تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو طوفان بدتمیزی اس سال بھی جاری رہی ہے، اس کے حوالے سے جب جوابات دیے گئے اس میں سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ اصل بات کہنے کی ہے کہ ایسے موقع میں امام آ رہے، لیکن امام کو پہلا جہاد یا پہلی جنگ جو کرنا پڑی وہ آئے سفیانی کے لیے، لیکن پہلی جنگ جو کرنا پڑی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کا مومن اور شیعہ کہہ کر لشکر امام کے اندر آ چکے ہیں، پہلی آواز سن کے جو آئیں گے لشکر امام، وہ کتنے امام سے عقیدہ و محبت رکھنے والے ہوں گے۔ 313 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو غلط فہمی ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے کہ امام کے پہلے لشکر میں 313، پہلی آواز میں 313 آئیں گے، لیکن 3 دن میں یہ لشکر 10,000 سے زیادہ کا آ رہے ہیں، سفیانی کا خاتمہ کر آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بچانے آ رہے ہیں، مدینے کو تحفظ دے، اور پہلی جنگ ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو اپنی فوج میں شامل ہیں، اپنے ساتھی بن کے آئے، امام کے ماننے والے بن کے آئے، امام کے شیعہ بن کے آئے، کیونکہ سیدھی سادھی بات جب مزاج ہو جاتا ہے ہر چیز پہ کرٹیسائز کرنے، جب مزاج ہو جاتا ہے کہ بات قائد کی نہیں ماننا، اپنی بات بنوانا، تو آج اگر مرجع ہے تو مرجع کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فتویٰ دے جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہ دے تو قرآن اور حدیث ان سے متفق
تقاضا کر رہا ہوں اور یہی مطالبہ میری بات سے بھی ہو جناب یہاں سے میرا ایک اور موضوع شروع ہو گیا جس پر اس سال مجالس میں گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک سوال میں آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں۔ تاریخ کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت کہ جن ائمہ تاریخ ظاہری اعتبار سے اقتدار ملا، کیونکہ امام معصوم ولی خدا تو ہے، کائنات میں اللہ کی طرف سے بااختیار نمائندہ تو ہے، مگر ظاہری اعتبار سے حکومت ملی۔ یہ تاریخ کی تلخ حقیقت کہ اس کے بعد اسی کی محبت کرنے والے اس کے خلاف مولا کی 4 سالہ جو مدت حکومت بنتی ہے، کیسے لوگ جو دوڑ کے علی کے پاس آ رہے تھے مولا کے خلاف 6 مہینے اصل مجتبیٰ کے دیکھ لیں، 2 سال آخری امام کے دیکھ لیں، کیوں اور پھر اس کے ساتھ ائمہ طاہرین کی حدیثیں ملا رہی ہے تو یہی کہہ کے زمانے کے امام کی، اور آخر ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ شیطان نے ہم میں سے ہر ایک میں ایگو پرابلم پیدا کیا۔ حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اصول الکفر ہیں، جس میں ایک چیز ہے تکبر، جس میں شیطان کو خدا کی مخالفت میں بھی آمادہ کر دی۔ شیطان کیا، رب العالمین کیا لے گی؟ تکبر اور غرور کا نمائندہ، اور یہ کیفیت جب صاحب ایمان میں آتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جن کی بات ماننا ان کی بات مانی نہیں جاتی، ان سے بات منوائی جاتی۔ نہج البلاغہ میں جا کے مولا کا خطبہ دے، مولا کہتے سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہوں، مجھے تمہیں میری بات ماننا یا مجھے تمہاری بات ماننا۔ میں کہتا ہوں چلو جہاد کرے، تم کہتے ہو مولا سردی بہت جاتی نہیں نکلے کچھ کہتے، میں کہتا ہوں چلو سردی ختم ہو گئی یاد چلو تو کہتے گرمی بہت کہتے ہیں۔ پھر ایک عجیب جملہ میرا مولا کہہ رہا، یقیناً اس میں خطاب ان لوگوں سے جو علی کی خلافت ظاہری کو دیکھ کے علی والے بن جائے تو دل سے علی والے نہیں تھے، لیکن جو بات امام کہہ رہے ہیں، جو خرابی امام بتا رہے ہیں، اگر وہ ہم میں ہے تو وہ نقصان ہمیں بھی بہت یہ نہج البلاغہ میں حوالہ اسی لیے نہج البلاغہ کا دے رہا ہوں کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، معتبر ہے کہ ضعیف ہے۔ نہج البلاغہ صحیح ہے کاملہ ہمارے ہماری بھی کتابیں تو موجود ہیں۔ عجیب جملہ میرا مولا کہہ رہا ہے، آپ یقین بھی نہیں کریں لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کیونکہ آج کل مولا کے خطبہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ مولا کرنا نہیں، البتہ خالی الفاظ میں نہ جائیے، اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس پہ غور کیجیے۔ مولا فرما رہے ہیں حاکم شام باطل پر ہوگا لیکن کامیاب ہو جائے تو وہاں پر اور ناکام ہو، حق ناکام ہوتا ہے یہ الفاظ کے اوپر نہ جائے، باطل کامیاب ہوتا ہے نہیں، یہ وقتی اور ظاہری فتح کی بات۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ نہیں بتا رہے اس کے بعد بڑی تیاریاں، اس کے بعد بڑا اسلحہ، اس کے بعد بہت بڑی فوج، اس کے بعد بہت بڑا خزانہ، یہ وجہ نہیں بتا رہے۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے باطل پر ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے ان کا لیڈر یا حاکم اس کو آنکھیں بند کر کے مانے، اور تمہارا امام معصوم ہے، اس کے باوجود ہر بات میں اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ اگلا جملہ نہج البلاغہ کا نہیں، صرف ایک جملہ میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں، وہ اگر جمعے کی نماز خود کو محارم لوگ پڑھنے کو تیار اور تمہارا امام جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائے تو تمہارے سینکڑوں سوال اعتراض ہو۔ پھر نہج البلاغہ کے اس جملے میں آ جائیں گے جو بڑا سخت جملہ، مولا کا جملہ نہ ہوگا تو مجھ میں ہمت بھی نہ تھی صاحبان ایمان کے سامنے یہ جملہ پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم شام مجھ سے میرے لشکر کا تبادلہ کرے، جیسے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ نے روپے دیے ڈالر خریدو، سعودی عرب میں آپ گئے آپ نے روپے دیے ریال خریدو، تو اگر وہ مجھ سے تبادلہ کرے، میرے سپاہی لے جائے اپنے سپاہی مجھے دے، تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے تیار ہوں نہج البلاغہ، بلکہ اپنے 100 سپاہی دے کے اس کا ایک سپاہی دے۔ دیکھیں ایکسچینج ریٹ امام کیا بتا رہے ہیں، ڈالر آج کل کتنا ہے 78، ریال کتنا ہے 37 روپے، مولانا کہہ رہے 100 کے بدلے
لب پہ دوبارہ گفتگو کہیے کہ امام فرماتے 100 دے دوں گا، اس کا 1 دے دوں گا صرف اس لیے کہ میرے 100 ہے لیکن ان میں وہ جذبہ نہیں جو اس کے 1 کے اندر ہے۔ اور کیا جذبہ؟ مکمل اطاعت، آنکھیں بند کر کے حکم ماننا، جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہاں تو ہر آدمی ہر چیز پہ اعتراض کرنے کو تیار۔ مولانا داڑھی کیوں رکھے وجہ بتائیے، عورت حجاب کیوں کرے، کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ہم گانا بجانا کیوں چھوڑے؟ گانے بجانے کے تو سائنس نے بہت سارے فائدے نکالتے ہیں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ آخر اب ذرا ثقافتی ہم کرتے ہیں، پاکستان سے نکل کے امریکہ جاتے ہیں، اگر جب پاکستان میں بھی ایسے لوگ، آخر ہمارے شراب پینے سے اللہ نے کیا مسائل، تھوڑا سے تو ڈرنک کر لیتے ہیں نا مولانا۔ آخر ہم کیوں نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کیوں آنا؟ کیونکہ آج کل تو دنیا میں بہت چٹپٹے کھانے چل رہے ہیں، میکڈونلڈ ہے، وہ برگر کنگ ہے، وہ پیزا ہے، کیا کیا تو نام بھی تو مجھے یاد نہیں رہتے۔ آخر کیوں نہ کھائیں؟ یہ پیورا پر امریکہ کا سوال۔ آخر نماز، ہماری نماز سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ کیوں پڑھے نماز؟ کیوں دیکھو مسلم؟ اب ہمارے ہر چیز میں کیوں کیوں کیوں، اور ان میں سے اکثر کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ بات سمجھنا چاہ رہے، اس لیے ہے کہ ہم ذمہ داری سے بھاگنا چاہ رہے۔ وہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں لشکر شاہ جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے مان رہے، مولانا کی نظام، مولانا کی نظام، یہ والا جذبات کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے امام وقت کی بات مانے، یہ اتنا قیمتی جذبہ کہ جن میں یہ نہیں ہے مولا ان کو دینے کو تیار ہے، چاہے وہ علی والے کیوں نہ ہو، اور جن میں یہ ہے علی ان کو لینے کو تیار ہے، چاہے وہ آپ کے نشان والے کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہے اسلام۔ ہمارا اصل موضوع کم از کم پہلی 3 مجالس میں یہ کربلا کے جہاد اسلام کے آئے نانا کے دن، اگر میرے مرنے سے تو بچ رہا ہے تو حسین مرنے کو تیار۔ وہ اسلام ہے کیا جس کے لیے حسین جان دینے کو تیار؟ وہ اسلام بس اسی ایک چیز کا نام، نہج البلاغہ کا ایک جملہ سب، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام نام ہے آنکھیں بند کر کے سر جھکا دینے، ادھر سے خبر آئے گا ہمیں اس کو ماننا۔ یہ جذبہ اگر ہماری قوم میں پیدا ہو جائے، بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آج پہلی مجلس میں اسی احتیاط کرتا نہیں، لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ مولانا آپ کا انداز بڑا لٹما رکھتا ہے، لیکن آج میں داڑھی نہیں اٹھا رہا ہوں، بہت تھکا پایا ہوں، کل اور پرسوں تو ابھی ہے نا۔ آج اسلام ہوا تسلیم، آنکھیں بند کر کے حکم مان، اطاعت کا یہ جذبہ مولا رسول اور سب سے بڑھ کے اللہ کو چاہیے، یہ اسلام۔ مگر یاد رکھنا بتا کہ جب 2 چیزیں آدمی کے پاس آتی ہیں، نمبر 1 دولت، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دولت مند تو توقیر سمجھتا ہے، کسی عالم کی بات مان، کسی ماہر کی بات مان، ایسا جو ہے نا وہ عجیب گرمی آدمی کو دیتا ہے، وہ تو کہیے کہ آج امام ہمارے سامنے نہیں ہے، ورنہ یہی مزاج انسان کو امام سے ٹکراتا۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اعتبار سے بڑا کوئی ہوتا نہیں، آپ تو رہتے بھی گریڈوں کے شہر کے اندر، وہاں میں تعلیم کی کیا حیثیت، مرضی کی کیا حیثیت؟ ہم پڑھے لکھے، انٹلیکچوئل، روشن خیال، یہ ہماری خیال کی حیثیت اس اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جو اسلام اللہ کو چاہتا ہے۔ پورا ہر جگہ کی پیغام دے رہا ہے، نجات کا دار مدار اسلام پر، لیکن اسلام پر ایسے کیا ہو؟ اسلام پر عمل کرنے پر، اسلام کا نام لینے پہ نہیں۔ چنانچہ اگر کبھی خدا نے ان دین عند اللہ الاسلام تو یہی پیغام، اور اگر نبی کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اللہ راضی ہوا اسلام کر کے تمہارا دین بنا۔ مگر سورہ آل عمران آگے بڑھ کے ایک بات کہی گئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کی پیروی کرو، اسلام پیروی کرنا، اسلام نعرے لگانے کا نام نہیں، اسلام جذباتی تقریریں کرنے کا نام نہیں، اسلام عمل کرنا۔ اب بہت ہی مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ بعض اخبارات میں تو
اس کو میں نے ایز اے فلر دیکھا. ہماری دنیا کی ایک ٹرم ہے کہ جب کسی کالم میں چھوٹی سی جگہ رہ جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کیا لکھی. کوئی نیوز نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں, تو شعر لکھتی ہے, کسی کا قول لکھتی ہے, لطیفہ لکھتی ہے. لیکن بہترین پیغام ہے چھوٹے سے واقعے. ایک کوئی صاحب معرفت بازار گئے, آج ان کو اپنے گھر کے لیے کچھ شاپنگ کرنا. جب بازار گئے تو جو چیز خریدا تھی اس حصے میں بازار کے حصے ہوتے نا کہ یہاں پہ سبزیاں, یہاں پہ پھل, یہاں پہ گوشت, یہاں پہ کپڑا, یہاں پہ گھر کی ضروریات کی چیز. انہیں غلام خریدنا. پہلے زمانے میں غلام گھر کے کام آتے تھے. آج کل تو جاپان کی مشینیں آپ کے گھر میں ہے, کچن پورا کا پورا, ویکیوم کلینر, واشنگ مشین, ڈش واشر, فریج. پہلے یہی سارے کام غلام کرتے تھے. چنانچہ گھر کے کام کے لیے, جیسے آپ کو اپنے کچن میں کام کے لیے فوڈ پروسیسنگ فیکٹری خریدنا ہے, آپ جا رہے ہیں بازار. جھاڑو لگانا ہے, خراب ہو گیا ویکیوم کلینر, آپ کلینر خریدنے جا رہے ہیں. پہلے یہ صاحب گئے, دیکھا اچھی طرح, غلام پسند آ گیا, اس کو دے دیا. گھر میں لے کے اس کو نہ خریدے. گھر والے بھی بہت خوش. جتنے دن تک غلام نہیں ہے, جیسے آپ کی مشینیں خراب ہو جائیں تو عورتوں کی مصیبت آ جائے. ہاتھ سے کپڑے دھونا, ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ابھی یہ رواج ہو, میں تو بہرحال کراچی سے آیا. ہماری عورت کچن میں قدم نہیں رکھتی ہے سوائے اس کے کہ کوئی ٹی وی پہ کوئی شو ہو جائے جس میں عجیب و غریب کھانے پکائے جاتے ہیں. میری سمجھ میں آج کل کیا ہے, کھانے دنیا میں کھانا کون ہے, لیکن خیر. تو خلاصہ یہ کہ اس کی دیکھا دیکھی کچھ عورتوں کو شوق ہو جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ. لیکن اگر واشنگ مشین خراب ہو, اگر ویکیوم خراب ہو گیا, گھر عورت میں نکلنا ہو, تو گھر والوں کی جان مصیبت میں آئے کہ پرانا غلام یا مر گیا ہوگا یا بھاگ گیا ہوگا. غلام آیا, گھر والوں کی جان میں جانا. جھاڑو سے نجات ملی, کپڑے دھونے سے نجات ملی, کھانا پکانے سے نجات ملی. انہوں نے سوال کیا. یہ سوال آج بھی کیا جاتا. جب بھی آپ کو ایک قیمتی چیز خریدے, آپ کو سوال کرنا چاہیے, ورنہ کمپنی والا بتائے بھائی چیز تو لے جا رہے, اس کی مینٹیننس کرنا ہے ورنہ چیز خراب ہو جائے. ہر مشینری مینٹیننس کیا ہے, گاڑی کی خراب ہو جائے گی, فریج کی خراب ہو جائے گی. تو وہی سب پہلے یہ تھا جو ہم نے کہا. کچھ زیادہ میں نے فضول باتیں بھی کر لی, بہت مختصر. غلام کو لے کے گھر میں داخل میں غلام سے گھر کے کام لینا. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے کیا ہو, ویسے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے جہاں چیزیں لائی ہیں. بہت اہم چیز. اگر غلام نے کھانا نہیں کھایا مر جائے. غلام کی موت کی کس کو پرواہ, لیکن اپنا مالی نقصان بھی ہے, گھر کے کام رک جائے. اور یاد رکھیے کھانا ایسی چیز ہے, دنیا کے ہر علاقے کے کھانے الگ. آپ کے کھانے الگ ہیں, امریکہ والوں کے کھانے الگ ہیں, افریقہ والوں کے کھانے الگ ہیں, اور ایرانیوں کے کھانے الگ ہیں, چین والوں کے کھانے الگ ہیں. کبھی آپ اپنے مرچ مسالے والے کھانے کسی عراقی یا ایرانی عرب کو کھلا دیں تو اچھلے گا, ایک میں مارا لے, ہائے مرا, ہائے مرا, ہائے مرا. اور خدا اگر کبھی کسی چینی کے کھانے دیکھ لیں, یہ چائنیز ریسٹورانٹ کرنا چاہیے گا جو آپ کے اسلام آباد میں کھولے اوریجنل, جہاں مینڈر کھائے جاتے ہیں, جہاں چھپکلیاں کھائی جاتی ہیں, جہاں ایسے ایسے جہاں آدمی اس گلی میں نہیں جا سکتا. فاتح کرنے کے کھائیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. پوچھنا ضروری ہے. اگر غلام کو ہم نے وہ کھانے کھلایا, مر گیا, نہیں کھایا, کیوں کھاؤ گے؟ غلام نے حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا, کہا کہ کیا سوال آپ نے کر لیا, آپ میرے آقا ایک بات کھلائیں گے, مجھے کھانا پڑے. نو چوائس پر غلام کے پاس پیش کیا نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ تم پہنو گے کیا؟ کپڑے بھی ایک ایسی چیز, ہر آدمی الگ انداز کے کپڑے کا عادی ہوتا. کرتا شلوار الگ لباس ہے, پینٹ شرٹ الگ لباس ہے, وہ اربوں کا جبہ الگ لباس ہے جس کی جیبوں میں دو چار آدمی چھپ جائے تو پتا نہیں. وہ لباس ہم دیکھتے ہیں, اربوں کا لباس بہت ہی ان ریئلسٹک لگتا ہے. یہ لباس پہن کے آدمی کوئی کام تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ سارے کام کرتے. ہمارے کرتے شلوار کو دیکھ کے یورپ امریکہ والے کہتے ہیں کہ بڑی ریزی قوم ہے پاکستان, کپڑے ہی ایسے پہنتی ہے جس میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, سارے کام کر لیتے. لیکن جس قوم کا جو لباس ہو اس کو اسی میں مزہ آتا. یہی اعتراض اب ذرا سیریس محسوس. یورپ اور امریکہ نام کے لباس پہ اعتراض ہے, کرتے شلوار میں دنیا کے کام آپ بھی نہیں کر سکتا, سونے کے لیے بہت اچھا. اور ہمیں اربوں کے اس لباس پہ اعتراض, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کام نہیں ہو سکتے. یہی اعتراض ہماری عورتوں کے ذہن میں ڈالا جاتا.
ارے کیا حجاب لگا رکھا ہے، حجاب کے بعد عورت کسی کام کی نہیں رہتی. لیکن ایران میں پریکٹیکلی دیکھیے اور ویسے اگر عمل سے ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن حجاب ایک دن بعد کی تقریب. لباس کیا تمہیں پہنانا؟ افریقہ کا جنگلی ہے، اس کو تو خالی پتوں میں مزہ آئے گا، اسے آپ کی چوپا پہنا دیجیے اور کوئی کام نہیں کر پائے. حیرت کے ساتھ دیکھا آپ کیا کیا آپ میرے آقا جو پہنا یہ پہننا پڑے. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں رہنا کہاں؟ کچھ لوگوں کو گھر میں رہنے میں مزہ آتا، افریقہ کا جنگلی اور درخت کے نیچے سو جاتا. کہاں پہ رہنا؟ حیرت کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہے آپ میرے آقا جہاں پہ آپ رکھیں گے مجھے رہنا پڑے، میں غلام ہوں، غلام کی مرضی نہیں کرتی. یہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ. گھر والوں نے دیکھا، کہا کہ خیریت اتنے شوق کے ساتھ غلام کو خرید کے لائے، رونے کیوں نہیں؟ ایسا لگا کہ آپ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اس میں گستاخی کرتی، بدتمیزی کرتی. کہا کہ نہیں، غلام نے مجھے پورا اسلام سکھا دیا، پورا اسلام اس غلام نے مجھے سکھا دیا. گھر والوں نے کہا یہ غلام جنگل سے آیا بس میں کیا آپ کو اسلام سکھایا؟ کہا کہ میں نے پوچھا کھاؤ گے کیا؟ کہا کہ جو آپ حکم دیں گے وہ کھاؤں. پہنو گے کیا؟ کہا میں غلام ہوں، غلام کی مرضی نہیں کرتی، جو پہنائیں گے وہ پہنو. رہو گے؟ کہا غلام کی مرضی نہیں کرتی، جہاں رکھیں گے رہنا پڑے گا. یہ تو پھر بھی میرا غلام ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمارا اصلی مالک ہے، اور جو وہ کھلائے وہ کھانا چاہیے، جو وہ پہنائے وہ پہننا چاہیے، جہاں وہ رکھ کے باہر رہنا چاہیے. ہم اس کی اتنی اطاعت کرنے کو تیار نہیں جتنے غلام اپنی یہ ہے اسلام. جو اللہ کھلائے وہ کھانا ہے، اللہ کے حکم کا مزہ کھانا مخالفت کا بہترین لذیذ ترین کھانے سے بہتر. اللہ کے حکم کا بدترین لباس اللہ کی مخالفت کے بہترین لباس سے بہتر. خاص طور پہ مسئلہ عورتوں کے لیے آتا، کسی کو عبا، کسی کو برقع، کسی کو حجاب، بڑا عجیب لگتا. اچھے اچھے قیمتی کپڑے خرید کے لائیں تو کیوں؟ اگر لوگ دیکھیں گی نہیں تو فائدہ کیا؟ بات سے ابھی مثال کی منزل پر. تو اسلام ہے کیا جس کے لیے آقا حسین نے اپنی جان کربلا میں قربان کیا؟ تو چھوٹی مثال دیکھیے اور اگر صحیح معنوں کی مثال دیکھیے تو ایک بات آپ سے پہلے میں پوچھوں، آپ کی کامن سینس بھی میری تائید کرے. جب اللہ کے رسول عرب کے ماحول ایک بالکل نیا دین لے کر آئے، نئی آواز، نیا پیغام، تو کیا بار بار یہ پوچھا نہ گیا ہو کہ ارے عبداللہ کے یتیم یہ کیا لے کے کیا ہے، یہ ہے کیا چیز اسلام؟ بار بار پوچھا گیا ہو. عرب کے سارے بدھو یا بے وقوف نہیں تھے، عرب کے سارے جاہل نہیں تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل کریم آف دا نیشن. وہ آگے کیا نہیں پوچھے. عرب کے اندر باقاعدہ طبقہ تھا جو کتابوں میں ہے کہ جو اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اپنے مذہب سے، بت پرستی سے نفرت کرتا تھا، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں تھا، لیکن ان کے عمل قبول نہیں کرتی تھی. یہ کیا نانسنس مذہب؟ اپنے ہاتھوں سے بت بناؤ، اس کے آگے سجدہ کرو، وہ بھی اگر مٹی کا. عرب کے لوگ تو ہمیں کا بت بھی بناتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اسی کو کھا بھی لیتے تھے. کیا نانسنس؟ اور خاص طور ابو ذر غفاری کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جو اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اپنے مذہب سے نفرت کرتے. سمجھدار تھے، عقل مند. ابو ذر کی عقل کی معصومیت نے تعریف کی. پیغمبر نے کہا کہ بنی اسرائیل میں لقمان گزرا ہے، بنی اسماعیل میں ابو ذر، یہ میری امت کا لقمان. ابو ذر کی عقل کی تعریف، وہ پہلے سے بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، مذہب سمجھ میں نہیں آتا. خاص طور جب وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک میلے میں گئے اور وہاں جو بڑا بت تھا جس کے آگے لوگ نظر رکھ رہے، ایک بار ابو ذر کی نگاہ پڑی، کتا آیا اس کے اوپر پیشاب کر کے چلا گیا. ابو ذر نے کہا کہ واٹ سے نانسنس، اس کو میں اپنا اللہ مانتا ہوں، کتا پیشاب کر کے چلا گیا اس کو روکنے کے قابل نہ. تو ایسے لوگ بھی تھے. اب پیغمبر جب نیا پیغام لائی تو بار بار پوچھا گیا کیا ہے محمد، یہ ہے کیا اسلام جو تم نے پورے مکے میں ہنگامہ کر دیا؟ اور جب کبھی یہ سوال پوچھا رسول اللہ نے اس کے جواب سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 153 تلاوت، پورا اسلام اس کے اندر آ گیا. یہ اسلام کا پہلا تعارف ہے، اسلام کا پہلا انٹروڈکشن. خاص طور
ایک بہت ہی دلچسپ لیکن اہم واقعہ، اور وہ واقعہ میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ کیا؟ تفسیر نمونہ سورہ انعام کی تفسیر میں بھی، آیتوں کی تفسیر میں واقعہ آپ کو پورا مل جائے گا تفسیر سے۔ واقعہ یہ کہ مکے کے اندر تو 300 سال خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، 14 قبیلے ہیں جن میں سے بنی ہاشم کو چھوڑ کر 13 قبیلے بت پرستی کرتے ہیں۔ مدینے میں جو ہے صرف 2 قبیلے، اوس اور خزرج، باقی یہودی رہتے ہیں کچھ، ان کا واقعہ بھی سننا بہت اہم ہے۔ اب وعدہ نہیں کرنا، موقع ملا تو شاید تیسری مجلس میں ایک اشارہ، لیکن 2 ہی قبیلے بت پرست ہو، آپس میں جنگیں ہوتی اور ایک جنگ کئی سال تک۔ اچھا، دونوں اوس اور خزرج نے مکے کے قبیلوں سے دوستی بنا کے رکھی۔ دوستی کا کیا مطلب؟ مکے کے ان کے دوست قبیلے کو ضرورت پڑے گی اس کی مدد کو جاتے، ان کو ضرورت پڑے گی ان کی مدد کو آتا۔ اب یہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے، شروع کے 2 منٹ ذرا سی تفصیل ہے، باقی تو واقعہ بڑا آسان اور دلچسپ۔ کبھی اوس جیت جاتے ہیں، خزرج ہار گئے، خزرج اپنا ڈیلیگیشن مکے میں بھیجتا ہے، جو ان کا ساتھی قبیلہ اس سے مدد لے کے آتے، تیاری کرتے، اگلے دفعہ کو اٹیک کرتے۔ کبھی یہ جیت گئے، اوس آ گئے تو اوس اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں۔ ادھر اعلان رسالت رسول نے مکے میں کی، مدینے میں 2 قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اوس اور خزرج۔ اوس قبیلہ ہار گیا، چنانچہ ہر چیز نارمل چل رہی ہے ابھی تک۔ جب یہ قبیلہ ہار گئے تو انہوں نے اسعد ابن زرارہ یا اسعد ابن زرارہ ان کو بھیجا کہ مکے میں جاؤ اپنے ساتھی قبیلے سے، نارمل ہر سال ہوتا ہے، یعنی ہر 3-4 سال بعد ہوتا ہے، مدد لے کے۔ اچھا، یاد رکھیے کہ جو ڈیلیگیٹ بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی ہوگا، کسی بدھو کو، بے وقوف کو، عقل کے کورے کو نہیں بھیجتے، وہ بعض اوقات سرکار سے بھی زیادہ عقل مند ہوگا۔ تو اسعد یا اسعد ابن زرارہ چاہیے۔ میں with due respect آپ کا پورا احترام کرتے جملہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی مرحلہ یہ بہت اہم، اتنے ہم اس سے بے خبر۔ جب ایک بار میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا کہ اسعد ابن زرارہ اور موصب ابن عمیر یہ 2 افراد غیر معصومین، بہت ہی اہم ان کا کریڈٹ ہے اور اسلام پر ایک طرح سے ان کا احسان، تو 90% کیا 95% مجمع نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، وہ احسان کو چھوڑیے۔ تیسرا بہت اہم نام ہے سعد ابن معاذ کا، اس کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ ان پہ عذاب قبر ہے، ان کا اصل جو کارنامہ کسی کو نہیں معلوم۔ اگر موصب ابن عمیر کا نام پھر بھی تھوڑا تھوڑا آج کل لوگوں کو پتا چل گیا، کیونکہ میدان میں اور جناب حمزہ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر، تو پہلے تو لوگ اکیلے جا کے حج عمرہ کرتے، اب علماء کے ساتھ جاتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا شفا نجمی صاحب، میری اصلی اور پہلی ملاقات تو ہے ہی ہے، اور پھر مسلسل حج میں ملاقات ہوتی رہی، محبت و دوستی پیدا ہو گئی، تو اب علماء کے ساتھ قابلے جاتے ہیں، تو خالی زیارت نہیں ہوتی اور تھوڑا بہت بتا بھی دیتے۔ تو موصب ابن عمیر کا پھر بھی لوگوں کو نام پتا چل گیا، کیونکہ ان کی قبر جناب حمزہ کی قبر کے ساتھ احد کے میدان میں ایک ہی جگہ پر، باقی تو احد کے 67 شہید الگ دفن ہیں، مگر اسعد ابن زرارہ یا اسعد ابن زرارہ اختلاف روایت کے ساتھ یہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں معلوم، کتنا بڑا ان کا کریڈٹ ہے۔ یہ نہ ہوتے تو ظاہری طریقے سے اسلام مدینے نہیں جاتا، مدینے میں اسلام پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ کتنا اہم معاملہ ہے، جب یہ طے آئے کہ مسلمانوں کو اپنا الگ سال بنا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کون سے واقعے سے سال منایا جائے۔ کسی نے کہا جب رسول پیدا ہوئے کیونکہ عیسائیوں نے اپنا سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بنایا، کسی نے کہا نہیں جب پیدا ہوئے کسی کو کیا معلوم کہ یہ کون، اعلان رسالت سے حضرت عیسیٰ نے جو پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا، تو ان کی رسالت اور ولادت ایک ہی دن ہے، اس میں اب پتا نہیں ولادت کی وجہ سے ان سے سال شروع ہوا یا اعلان، لیکن ہمارا
40 سال تک تو دنیا کو معلوم نہیں تھا، ان کو اعلان رسالت میں بتا تھا، اس لیے اس کو معیار بنا. کسی نے کہا نہیں بھائی، معیار بنے گا جب پیغمبر دنیا سے گئے تب صحیح معنوں میں اسلام آگے بڑھا. الگ الگ ہر آدمی اپنی رائے دے رہا، آخر طے پایا کہ فیصلہ علی کرے. علی کے بعد پہنچے، علی نے نہ ولادت کو معیار بنایا، نہ اعلان رسالت کو، نہ وفات. علی نے کہا ہجرت مدینہ. صحیح معنوں میں ہجرت اسلام کے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ بنی. یاد رکھیے، ہجرت مدینہ کا دوسرا نام ہے ولایت فقیہ. ہجرت مدینہ کا مطلب ہے کہ جس دن اسلامی حکومت قائم ہو، کوئی مذہبی اور نیک لوگوں کا کام نہیں ہے حکومت کرنا. تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ نبوت، رسالت، عصمت و طہارت کی بلند منزلوں پہ پہنچنے کے بعد مدینہ پہنچے تھے بحیثیت حاکم، پہلی اسلامی حکومت قائم کی. تو ہجرت مدینہ اتنا اہم بات ہے. مولا نے کہا یہاں سے ہجری سال شروع کرو، مگر کس آدمی کو کریڈٹ جاتا ہے ہجرت مدینہ؟ سب سے اہم نام اسود ابن زرارہ. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے جو ابھی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور جن کو تفسیر کا شوق ہے وہ تفسیر نمونہ کی سورہ انعام کی تفسیر میں آیت نمبر 151 پڑھ. اسود قوم کے سب سے دانشمند آدمی تھے. اگرچہ بہت بدترین نام میں لے رہا ہوں، لیکن بہرحال آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے. جیسے امریکہ کے ایک زمانے میں ایسے ڈیلیگیٹ ہنری کیسنجر مشہور تھے، ہر کام کو بہت کرے، اپنی عمل کے اعتبار سے پریزیڈنٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا. اسود کو بھیجا. اب اسود کہاں، یہ کہاں، لیکن بات سمجھانے کی. اسود ہر چیز نارمل طریقے سے ہو رہی، کبھی ہم ہارتے ہیں، کبھی وہ ہارتے ہیں، وہ ہارتے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، ہم ہارتے تو ہمارا. مکے کا ان کا جو معاہدہ تھا ان کی قوم کا، وہ تھا امیہ ابن خلف سے، بدترین دشمنان اسلام میں سے. حضرت بلال کا آقا. بلال کے جتنے ظلم آپ سنتے ہیں نا، گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا اور جلدی ریتی میں لٹا دیا گیا اور سینے پہ پتھر رکھ کے ہتھوڑے سے توڑا جا رہا، وہ سب امیہ کرنا. اور یہ وہی ہے کہ جس کا نام قرآن میں نام نہیں، جس کا خاص تذکرہ قرآن میں کیا. اور ایک عجیب انداز، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ وهو خصیم مبین. کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو؟ ہم نے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا، بڑا ہو کے کھلا کھلا جھگڑالو بن گیا. یہ امیہ ابن خلف. سورہ یاسین میں 7 مبین آئے، آخری مبین اس دشمن اسلام کے بارے میں. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہ شبیدہ کے قبرستان سے پرانی قبر سے ہڈی لے کے رسول کے پاس گیا تھا اور رسول کا مذاق اڑایا. کیا مذاق اڑایا؟ یہی سورہ یاسین کی آخری آیت. وہ ہڈی لے کے رسول کے سامنے رکھ گیا. خانہ کعبہ کی صحن، پیغمبر نہیں بیٹھا کرتے، تبلیغ اسلام کا سینٹر ہے کعبہ. وہ ہڈی نکال اپنے ہاتھوں میں دبائی، پرانی ہڈی تھی، وہ آرڈر بن کے صفوف بن کے زمین پہ گر گئی. کہا ہے محمد، کیا تمہارا خدا اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد قیامت میں ہر ایک زندہ ہو، کیا یہ ہڈی بن جاؤ؟ من یحیی العظام وہی رمیم. یہ اس کا قول ہے جو آیت بن گیا قرآن میں. قال من یحیی العظام، سورہ یاسین آپ نے پڑھا تو ہے، نام اس کی آخری آیت. یہ دشمن کہتا ہے کہ یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ رمیم، جبکہ یہ رمیم یعنی پاؤڈر. رسول نے جواب نہیں، اللہ نے جواب. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. اس وقت پاؤڈر تو ہے نا، کہہ دو وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈی کو پیدا کیا. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا. سارا سوال جواب اس امیہ کے بارے میں. دشمن اسلام خصیم مبین قرآن نے کہا. خصیم خصم دشمن ہے، کھلا دشمن، جھگڑا. اور بلال کا آقا مکے کے 13 سرداروں میں شامل، ابو جہل کے برابر اس کا اسٹیٹس ہے امیہ ابن خلف. افسوس اس کے مہمان بن قبیلہ اوس اور امیہ ابن خلف کے قبیلے کا آپس میں معاہدہ گئے. اس کے بعد اب عرب میں 3 دن تک تو مہمان سے پوچھتے نہیں ہے کہ کیوں آئے، لیکن آپ مہمان نہیں آئے، افسوس آئے. کیسے سامان رکھا؟ امیہ نے کہا کیسے زحمت کی؟ انہوں نے وہی نارمل طریقے سے کہا کہ بھیا بھائی جو ہمیشہ ہوتا آیا. اس سے پہلے جب میں آیا ہمارا قبیلہ آ گیا، مدد لینے آیا.
We are unable to help you. یہاں ربی نے کہا ہوگا انگلش میں نہیں کہا ہوگا, آپ کہیں گے کہ جی تو موجودہ ہو گیا انگلش بولنے لگا ہوں. اچھا امیہ ابن خلف نے کہا معذرت, اس دفعہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. چونکہ کیوں بھائی, ہمارا تمہارا تو صدیوں پرانا ہمارے دادا پر دادا کا آپس میں معاہدہ, اور اب تک اس پہ عمل ہو رہا. سیدھی سادی بات ہے, جب اپنے گھر کو آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر کی آگ نہیں گزارتا. امیہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا اپنا مقامی مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک ایسا گستاخ نوجوان مکے میں آ گیا تو ہمارے سارے خداؤں کو برا کہتا, پورے مکے کا نظام اس نے درہم برہم کر دیا. ہم نے شروع میں سمجھا تھا چھوٹا مسئلہ زمانے, یہ تو بڑھتا چلا جا رہا. ہمارے اپنے نوجوان ہمارے کنٹرول سے نکلے گا. ہر قبیلے کے اندر دو دو گروپ بن گئے. پورا مکہ اس وقت ایک انتشار کی کیفیت میں. ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہو سو, قوم کے عقلمند ترین آدمی. بات سمجھ گیا, بحث نہیں کی, ضد نہیں کی. یہاں بھائی جب تمہارا اپنا مسئلہ ہے تو پہلے اپنے مسئلے کو حل کرو. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسا. اب ہم خود ہی کوشش کر کے جنگ کریں گے, اور یہاں پہ میرا ٹھہرنا بیکار ہے, میری قوم میرا انتظار کر رہی ہے. تو بس میں ابھی آتا ہوں اور پھر جا رہا ہوں. امیہ نے کہا کہاں, ابھی آتا ہوں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی عمرہ کو پورا کر. امیہ نے مطلب چوکا, ہاں یہ کیا کہہ رہے, عمرہ کرنے جا رہے؟ کہا کہ ہاں, تمہیں معلوم ہے ہمارا تمہارا پرانا دستور ہے, حج اور عمرہ وہ عبادت جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے آ رہے تھے, اور قریش اور بت پرستوں نے ابراہیم کی باقی ساری باتیں بولا, حج اور عمرے کو رکھا. تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی لیکن رکھا. اور چونکہ اب تو اسلام آباد سے بھی ماشاءاللہ ایک شہر قافلے حج پہ اور عمرے پہ جا رہے ہیں. اسی مجمع میں مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو یا آرگنائزر آئی ہے میرے ساتھ حج پہ تھے, تو بہت ہی سرسری طور میں ایک مسئلہ بتا, اور وہ یہ کہ مکہ دنیا کا سب سے عجیب شہر. مکے میں آپ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے ہیں, اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے. مکے میں جو آدمی جانا چاہے بغیر احرام کے اس کو جانے کی اجازت نہیں. احرام عمرہ یا حج کرنا پڑے گا. آپ نے کہا بھائی میں اس وقت عمرے کے لیے نہیں جاؤں, فلاں میرا دوست ہے اس سے ملنے گا, بار بار اس کا مکان ہے حرم کے باہر, مل کے آ جاؤں, جائز نہیں. یہ مکے کی حدود ہے, حدود حرم, آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے. آپ نے کوئی کھلا ہاسپٹل میں مریض کو دیکھنے جا, خانہ کعبہ کی طرف تو جانا ہی نہیں, اس سے 5 کلومیٹر دوری دور سے آ جانا. مکے میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عمرہ کریں. اور یہ قریش یعنی اسلام سے پہلے بھی تھا اور آج بھی. اور اس میں ایک عجیب بات کہ عمرے کے لیے آپ احرام پہن لیں. اب یہ آپ نے پہن لیا ہے, یہ آپ کی مرضی, آپ عمرہ کریں گے, لیکن ایک بار احرام پہن لیا بعد اس کو اتار بھی نہیں سکتے جب تک کہ شریعت کے طریقے پہ عمل نہ کریں. اور یہ والا مسئلہ ہم میں پہلے سے چلا آنا ہے حضرت ابراہیم سے. بھئی نماز آپ پڑھنے 2 رکعت کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دو, سنت نماز ہے تو کراہیت ہے, واجب نماز ہے تو گناہ, لیکن نماز روزہ آپ نے رکھا تھوڑی دیر 2-3-4 گھنٹے میں آپ نے کب چھوڑ. سنت روزہ ہے تو اجازت ہے, واجب روزہ ہے تو حرام ہے, لیکن روزہ ٹوٹ گیا, خالی آپ نے روزہ ٹوٹ گیا. ہر عبادت میں یہی مسئلہ, آپ صدقہ دیتے آپ نے کہا کون دے صدقہ واپس کھینچے, وہ آپ کا پیسہ آپ کا ہو گیا. لیکن حج وہ عبادت کہ آپ نے شروع کیا عمرہ, احرام پہنا, وہ سفید لباس اب تو سب جانا, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا ہے چھوڑو, دل نہیں چاہنا اگلے مہینے آئے. آپ نے احرام اتارا, عمرہ توڑ کے گئے, عمرہ نہیں ٹوٹا, وہ چل رہا. احرام میں بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں. لوگوں کو ایک ہی چیز یاد ہے کہ بیوی حرام ہوتی ہے, نہیں, اور بہت ساری چیزیں بھی حرام ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں. آئینہ دیکھنا اور کنگھا کرنا اور خوشبو لگانا اور مردوں کے لیے سلے میں کپڑے پہننا. آپ نے اپنا عمرہ توڑ دیا, عمرہ چل رہا ہے, یہ چیزیں آپ پہ حرام رہیں گی چاہے آپ واپس سے اسلام آباد ہی کیوں نہ آئے. نماز آپ نے توڑ دیا, اگر گناہ بھی کیا ہو تو پھر ٹوٹ تو گئی نا. روزہ توڑ دیا, گناہ کیا, لیکن ٹوٹ تو گیا, عمرہ ٹوٹتا بھی نہیں. اور یاد رکھیں بھائی بہت اہم مسئلہ, آج کل لوگ حج میں بہت ڈرتے جاتے ہیں کہ بھائی حج میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, بیوی حرام ہوگی اور بہت سارے خطرے ہوں گے. عمرہ اور زیادہ خطرناک مسئلہ.
کی ضرورت ہے، مسائل بتانے کا بھی یہ موقع ہے، نہ مجلس میں اچھے لگتے ہیں، لیکن آج کل میں نے دیکھا کہ لوگ عمرے کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، مسئلہ پیدا ہو گیا ہم لوگوں کے غلطیاں کر کے ہر میں آ کے پوچھتے مطلب ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ مولانا میں رمضان میں بھی آیا تھا عمرہ کا صفا مروا کو پاڑیاں بہت رش تھا، تو میں چلا کہ اوپر کی منزل سے میں نے صحیح کر اور میں آغا سیستانی کی تقلید دوں، آغا سیستانی کے اعتبار سے اوپر کی صحیح بنا پر احتیاط واجب باطل کا مطلب کیا ہوا کہ صحیح نہیں، احرام تو پہن چکے، صحیح نہیں ہے اب تک احرام چل رہا، وہ ساری چیزیں حرام ہے وہ تو ٹھیک، لیکن جب ایک احرام چل رہا ہے آپ حج کا احرام پہن ہی نہیں سکتے، پہلے اس کو پورا کریں پھر اس کو شروع کریں۔ عمرہ اور حج کراچی کے مسائل درزی نہیں ہے، اسلام آباد بات تو مجھے پتا نہیں، اس لیے میں نے کراچی کا نام لیا، ہمارے کراچی کا بھی بقرعید ہوئی تھی، تو اب قصائیوں کا طریقہ ہی کہ کعبہ ذبح کرنے آتے ہیں، لیکن ان کو بزنس کی بھی فکر ہوتی زیادہ سے زیادہ کسٹمر پکڑ لو، تو وہ آتے ہیں ہمارے گھر میں آ کے خالی بکرے کی گردن کاٹ رہی ابھی آنا ہو کہیں چلے گئے دوسرے کے گھر کہ بھائی اس نے گردن کٹوائی ہے تو بکرا مجھے سے یہ پورا صاف کروائے گا، کہاں جائے گا کسی اور کے پاس، پھر 10-12 بکروں کی گردنیں کاٹ کے پھر واپس آ جائیں گے اپنے صفائی کرنا، لیکن یعنی بکرے کی صفائی، لیکن پہلے کو تھوڑی کرے کہ آپ نے عمرہ یہ شروع کر دیا، کوئی شروع کر دیا، کوئی شروع کر دیا، سب کو کمپلیٹ ہو گیا، آگے مکمل کیا نہیں، پہلے اس کو پورا کرو پھر دوسرا شروع، کیا جواب دے اس آدمی کو تمہارا حل ہو ہی نہیں سکتا، غلط ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، گزرا جا رہا ہے، حضرات پچھلے بھی اب لوگوں نے حج نہیں کیا کہ میری بات سمجھ رہے، میرا جملہ صرف یہ کہ عمرے کو بھی بڑی احتیاط سے کیجیے، حج کی طرح سے اہمیت کیجیے گا، تو اسود ابن زرارہ مکے میں آ نہیں سکتے تھے جب تک کہ عمرے کی نیت نہ ہوتی، احرام پہن گیا، اب احرام پہن گیا اتارنے کے لیے کعبے کا طواف ضروری، امیہ ابن خلف سے کہا بھائی حیرت کی کیا بات ہے، احرام اتاروں گا فوراً چلے جاؤ، کہا جانے کے بعد نہیں مہینے بھر میرے مہمان رہو لیکن طواف نہ کرنا، یہ کیا کہہ رہے ہو، بغیر طواف کے میرا عمرہ نہیں ہو سکتا، احرام زندگی پر ساتھ رہے، کیوں روک رہے؟ کہا کہ وہ خطرناک آدمی جس نے ہمارے پورے مکے کو ہلا کے رکھ دیا، وہ وہیں تو بیٹھتا ہے سمجھنا، اسی کو جو اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے تبلیغ کے لیے، تو کہا کیا ہو بیٹھے، ارے نہیں وہ تو جادوگر ہے، یہ لفظ اس کی زبان سے تمہارے کان میں گیا تم بدل جاؤ گے، وہ ہپناٹزم کا ماہر ہے، وہ مسمرزم کا ماہر ہے، وہ جادوگر ہے، سب سے خطرناک بات تو یہی ہے، لوگ یہی سوچ کے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنے دو، وہی لوگ جو اس کے چکر میں آ جاتے ہیں، اب یہ تو بڑی کیبری چیز ہو، آواز کان کے نہ جائے اور وہی بیٹھا ہے وہاں جہاں پہ طواف ہوتا، اور طواف ضروری، اب دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے when there is a problem there is a way، جب کہاں کوئی مسئلہ آئے گا تو راستہ بھی نکل آتا، دونوں بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، ایک قبیلے کا سردار ہے، ایک اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی، ایک حق نکالا، اور وہ یہ امیہ نے کہا ایسا کرو کہ میں تم کو کارنر پوری دیتا ہوں، اچھی طرح سے اپنے کان بند کر کے جاؤ، ایک لفظ اس کا کان میرا پڑھو، پھر ہو جائے گا طواف، یہی ایک سلوشن، نعوذ باللہ میں پیغمبر کے حوالے سے بات نہیں کروں، جیسے ٹیلی ویژن میں آپ میوٹ کر دیتے ہیں آواز نہیں آ رہی، یہ کرو، مسئلہ اتنا اہم تھا کہ طواف نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمارے ہاتھ کے مومنین تو کہتے ہیں سب چل رہا ہے، اللہ قبول کرنے والا موڈ نہیں ہے، چھوڑو جاؤ گا، اتنا احترام تو مکے کا اور حج اور عمرے کا کافروں میں بھی تھا، اسود ابن زرارہ نے کان میں روئی رکھی اچھی طرح سے، اور پھر وہ چلے، اب مہمان ہے نا تو میزبان نے اپنا نوکر کے ساتھ کر دیا، بولا اسود نے حجر اسود کے قریب سے طواف شروع کیا، آج اللہ کے رسول حجر اسماعیل کے قریب بیٹھے، مجھے چھوٹی سی گول دیوار، یہ وہاں سے غلام نے اشارہ کیا، کان میں روئی، غلام کی آواز بھی نہیں سنی، اشارہ یہ وہی آدمی، یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ وہی خطرناک آدمی ہے، اور پیغمبر کی باتیں سننے کے لیے سارے رسول بھی کچھ انتہائی نفرت کے ساتھ، اسلام کا سب سے بڑا محسن غیر معصومی، سب سے بڑا تو نہیں لیکن ایک بہت بڑا محسن، اس کی پہلی نگاہ رسول پہ بڑی اتنی نفرت کے ساتھ رسول کو دے، یہ ہے تو آدمی جس کی وجہ سے آج مدینے میں ہم کو مدد نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مکے کے میرے سارے دوست پریشان،
تب آپ کے ساتھ چکر ہے نا، وہ بھی حضرت عبد المطلب نے رکھے، اس سے پہلے وہ تمام میں تھا، جس کی مرضی جتنے چکر لگا. خیر اب تو ساتھ ہے نا یہ واقعہ عبد المطلب کے بعد کا. اب پہلا چکر بڑی نفرت کے ساتھ ہے، بڑی نفرت ہے. دیکھ لیا ایک مرتبہ ذرا نفرت کم، آپ کو کسی کے خلاف بہت غصہ، وہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو سب کچھ دل بھر کے سنا دیا، فرسٹریشن کم، بوجھ ہلکا. دوبارہ ملیں گے 2 گھنٹے کے بعد، اب اتنا آپ کا دل بھرا ہوا نہیں ہے نا، اب ذرا نارمل وے میں ملے. دوسرے چکر میں گزر پیغمبر کے چہرے پہ نگاہ پڑی. ارے پیغمبر کا چہرہ خود نبی نے نبوت تھا، ایسا چمکتا ہوا چہرہ، ایسے اس کے اوپر عصمت و طہارت کے آثار. اب وہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ذرا سی کی نگاہ نیوٹرل، پیغمبر کے چہرے پہ دیکھا. بے اختیار کا یہ کسی جھوٹے اور جادوگر کا چہرہ تو نہیں تھا. پیغمبر کے چہرے میں ایک مرتبہ ذرا سی تبدیلی شروع، آگے بڑھے. تیسرے چکر میں آئے، اب پیغمبر کے انداز بھی دیکھیں، آواز تو نہیں لیکن چہرے کے علاوہ پیغمبر کے بات کرنے کا طریقہ، پیغمبر کے سمجھانے کا طریقہ، انداز بھی کسی جھوٹے آدمی کا نہیں. چوتھا جگہ اب ایک بار نگاہ پڑی، سامنے بیٹھے ہوئے گزرا غفاری ٹائم کیا صاحب، یہ لوگ اتنے بے وقوف تو رنیانے کی کسی کے جادو میں آ جائے، اور ان کا انداز وہ نہیں ہے جو جادو والے کا انداز ہوتا. جس پہ جادو کیا جائے نا اس کا انداز ایسے جیسے روبوٹ چلتا ہے، لگ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جادو تو نہیں. 5ویں چکر میں گزرے، دل میں خیال آیا کہ اسو تم اپنی قوم کے سب سے عقل مند، بے وقوف آدمی کو مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا جاتا، وہ تو ہر چیز میں اس میں ہار میں آ جائے، جیسا اس کو الو بنا کے الو بنتا جائے. اور میں کیسے کہوں، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جنگ کے صفین کے اختتام پر حرمین کا جو مسئلہ تھا، ایسا تو ہوا تھا نا کہ علی کی طرف سے جو آدمی لوگوں نے بھجوا دیا تھا، علی نے نہیں، وہ کمزور تھا. آگے یا چکر کے سامنے والے ہر ایک کو معلوم ہے، ہر پڑھے لکھے آدمی اصل اپنے آپ سے کہہ رہے میں اپنے قوم کا کوئی بے وقوف آدمی نہیں، نادان نہیں، ناسمجھ نہیں، قوم کا سب سے عقل مند آدمی. اگر میں ایسا ہی کہ کسی کی باتوں کے چکر میں آ جاؤں تو اپنی قوم کا بیڑا غرق کر دوں. قوم نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ سنو تو صحیح، یہ کہہ کیا رہا تاکہ میں جو ٹیبل ٹاپ پہ ایک سے دشمن سے بات کرتا ہوں، وہ الٹی الٹی باتیں کرتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں. اس سے تو میرا لینا دینا کیا، کان سے دے نکل، بس دشمن کی برداشت نہیں کر سکتا کہ کان سے روئی نکل. یہ روئی کبھی روئی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی فتووں کی شکل میں ہوتی ہے. روئی نکل. 6ویں چکر میں گزرے، پیغمبر کے کچھ جملے کان میں پڑے. پیغمبر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے، بڑے بڑے ظالم دشمنوں نے قرآن سن کے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ دیکھ سمجھدار آدمی. 7ویں چکر کے بعد فیصلہ کر لیا کہ نہیں، یہ جادوگر نہیں لگتا، اتنا تو مجھے بھی اندازہ سننا چاہیے بات کیا پیغمبر کے بارے. اور کہا کہ اے شخص اتنا بڑا کہ آخر تو کیا پیغام لے کے آیا جس پہ مکے میں ہنگامہ. پیغمبر نے سورہ انعام کی آیت 151 152 153 تلاوت کی. یہ آیتیں سنی بے اختیار نہ کہ اگر یہ پیغام تو لے کے آئے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں تو سچا رسول. پورے اسلام کا خلاصہ کیسے جس میں سنا ذرا سمجھ رہا خود قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. آؤ میرے پاس، قرآن دعوت ہے، اسلام قرآن دعوت دے رہا، رسول دعوت دے رہا. آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا پیغام لایا. 10 چیزیں اس نے بتائی، 5 چیزیں پہلی آیت میں، 4 چیزیں دوسری آیت میں، آخری چیز تیسری آیت. اور آج کے زمانے میں بھی یہ پیغام اتنا ہی ضروری ہے. 10 کی 10 چیزیں ایسی جو ہماری قوم کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ. اللہ تجھے کو بے شیا میری کی خبردار شرک نہ کر. وبالوالدین احسانا، والدین کے احسان کو ماننا اور ان کی خدمت کرنا. اس کے بعد سے پورا اسلام چل رہا ہے انشاءاللہ
آیتوں کی تلاوت کا آج وقت نہیں ملا، چل تلاوت کر کے ترجمہ دو، تفصیل میں نہیں جاؤں۔ دنیا میں کئی جگہ اس پہ میں نے اشرے پڑھے، یہاں تو میرے پاس اس میں صرف 2 مجلس ہے، کل اور پرسوں۔ آخری مجلس کا عنوان اسی سے ربط دے کر لیکن ایک نیا ٹاپک، اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام کبھی اس پہ غور کیا؟ کھاؤ وہ جو اللہ کھلائے، پہنے وہ جو اللہ پہنائے، رہو وہاں پہ جہاں اللہ رکھے۔ یہ مختصر اور اس کی تفصیل، اللہ کیا کھلانا چاہتا ہے، اللہ کیا پہنانا چاہتا ہے، اللہ کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ سورہ انعام کی وہ آیت اس نے بے شمار کافروں کو مسلمان بنایا، جو پہلے سے مومن اور مسلمان ان آیتوں کو سنے کہ تبدیلی آنے آئے گی، سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا اور کون سا اسلام، کون سے اسلام پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کائنات کی سب سے قیمتی تھی۔ کیسے اندازہ ہو کون سی چیز قیمتی ہے کہ کون سی قیمتی نہیں؟ کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ اس کی قیمت دیکھتے نا، یہ 100 روپے کی ہے، یہ 500 کی ہے، یہ 1000 کی ہے، 2000 اور کتنی ضروری ہے اس کیسے اندازہ ہوگا؟ ایک چیز ہے 5000 نہیں ہمارے پاس، ہم نے چھوڑ، اور ایک چیز ہے 5000 کی نہیں ہم نے مکان بیچ کے خرید، اس کا مطلب یہ اتنی ضروری ہے۔ اسلام کتنا قیمتی ہے؟ اب کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اکبر کے کلیجے میں پرچی کم کر دیا۔ اسلام کی قیمت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ کیا قیمت دی جا رہی ہے اسلام کی۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ابو الفضل بن عباس کے بازو قربان کیا۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے معصوم علی اصغر کا ننھا سا تبسم، معصوم تبسم قربان۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ رسول کے سینے پہ سونے والے حسین کے سینے پہ گھوڑے برداشت کرتے۔ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ جسے پھول کی چھڑی کبھی نہ لگی، اس سکینہ کے رخسار میں دشمن کے تماچے برداشت کرتے۔ اور اسلام اتنا قیمتی ہے، اسلام اتنا قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے زینب کی چادر، غالباً اس سے بڑی کوئی قیمت کسی چیز کے نہیں دی جا سکتی۔ چادر زینب جس اسلام پہ قربان کی، کتنا قیمتی ہے وہ اسلام۔ پورے کربلا کے واقعے میں میرے مولا مجمع عام میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اور پورے انداز سے لگ رہا ہے مولا کہ اللہ کا حکم بھی تھا، حسین کی خواہش بھی تھی کہ مجھے کربلا کا جہاد معجزے کی طاقت سے نہیں دی، اپنی مضمونیت سے دی، اپنے خون سے دی۔ حسین جس مرحلے میں جاتے جو معجزہ چاہے دکھا سکتے، کہیں کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا گیا جو مجمع عام میں ہو، سوائے ایک موقع، اور وہ موقع کیا جو آج کی تاریخ ہے۔ موقع یہ تھا کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ بازار خطبہ پہنچ کے رک گیا۔ میرے مظلوم آقا نے نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع کر، لیکن کتنا بڑا معجزہ، سارا مجمع حیرت کے ساتھ جو دوڑ کیا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھا۔ پورے کربلا کے واقعے میں اتنا بڑے مجمع کا معجزہ صرف ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب برداشت کر لی، یہ برداشت کر کر سرکار کہ میری زینب کے کھلے والوں پر اللہ رحم کی نگاہ۔ عباس کے بازو نہ کٹے اس کے لیے معجزہ نہ دکھائے، اکبر کے کلیجے میں پرچی رک جائے معجزہ نہ دکھائے، ہرملا کے تیر کہیں اور چلا جائے معجزہ نہ دکھائے، لیکن زینب کے کھلے والوں پر اللہ رحم کی نگاہ پڑے، یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا، معجزہ دکھائے۔ اور وہ ابن زیاد کو بھی دیکھیے معلوم، جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں داخل، عمر سعد کو جلدی تھی دربار میں جاؤ، کتنے جلدی جاؤ گے گرام میں، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ سر سعد یہ قافلے کو بازار میں روک لو اور بہت دیر ہو کے رکھو۔ کیوں؟ 2 وجہ بتاتا۔ پہلی وجہ، ابھی میرے دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہے، محمد کی نواسیہ بربا یہاں پہ چلتے سورج کے نیچے قیدی بنا کے وہاں پھوٹوں میں ہے، میرے دربار کی سجاوٹ ابھی مکمل نہیں۔ اور دوسری وجہ کہ
میں گزر گیا. اتنی دور روکو، اتنی دیر روکو کہ کوفے کے ہر شخص کی نگاہ محمد کی نوازیوں میں پڑ جائے. آقا حسین سے برداشت نہ. لیکن ایک بات بتائیے، میں توہین کسی کی نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے الگ رکھی. آقا حسین سے برداشت نہ ہوا، قافلے میں آقا سجاد تو ہے نا. جو امتحان اللہ نے باغ سے نہ لیا، وہ امتحان اس غیرت پر بیٹے کو دینا پڑ رہا. تبھی تو جب ایک راوی نے سوال کیا تھا مولا سجاد، میں اس دن ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لایا گیا. مسلم زخمی تھے اور گرفتار تھے، لیکن اللہ کا کیا جان تھی. بازو بندے ہیں لیکن سینہ تنا، کمر سیدھی، چہرہ اٹھا ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے. مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرہ زمین کی جانب میں نگاہیں بلند نہیں ہوتی ہے. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، لیکن آپ کو امام زمانہ ہے اپنے چچا سے بہادر. وہ اس طرح کیوں آئے، آپ اس طرح کیوں آئے؟ آیا کا سجاد پھر اختیار فریاد کیا، سوال کرنے والے چھوڑے میرا کلیجہ زخمی کر دیا. یقیناً میرا چچا دربار میں قید ہو کے آیا تو سینہ تنا تھا، کمر سیدھی تھی کیونکہ اکیلا آیا تھا. لیکن ہائے جب میں دربار میں آیا تو محمد کی نوازیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری بہنیں، میری ماں، میری پھوپھیاں دل کی ایسا پر میں یہاں پہ کھڑی ہے. سجاد ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو کیسے أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ تعالیٰ تجھے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، جسے کربلا میں اتنا نہیں رلایا جتنا کوفہ اور شام کے مسائل، اور تجھے عقیدہ بنی ہاشم شریفۃ الحسین زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ. جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں انہیں خم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ بنا. اور خدا بتا دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین کا نام دینے والے اور حسین کے نانا کے دین پہ عمل کرنے والے مومنین اور مسلمین ہیں، خاص طور پر ہندو، پارا چنار، دریائے خان، فلسطین کے غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی، خدا بتا ان تمام مظلوموں کی مدد فرما اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدا بتا سب پیدا میں آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری تمنائیں، ساری حاجتیں، ساری دعائیں قبول فرما. خصوصاً ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں کو خاص طور پر اگر کوئی مجلس میں بیمار شفا کلی عطا فرما. خدا بندہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما. جنہیں روزی روزگار کے جاب تو کوئی مسئلہ ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں اس امتحان میں کامیاب و کامران فرما. ہم سب کو آخرت کے امتحان میں کامیاب و کامران فرما. خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور خیبر میں ہمیں امام کی تیاری اور بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا